بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 26 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 26 کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اپنی توحید کے وحدانیت کے دلائل کو ذکر کیا ہے، حشر کے دلائل کو ذکر کیا، قیامت کا منظر منظر کشی کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مشرکین مکہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کے یہ اعتراض تھے نعوذ باللہ قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ سحر ہے، جادو ہے، خود تراشیدہ کلام ہے اور شعر و شاعری ہے، ماقبل اقوام کی قصے کہانیاں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نعوذ باللہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ غریب اور مزدور اور فقیر لوگ ہم پر سبقت نہ لے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد قوم ہود کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف ایک بادل وہ عذاب کی صورت میں نازل کیا اور سخت گرمی کے حالات تھے، لوگ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے، تمام لوگ باہر نکل آئے اور اللہ رب العزت نے اس بادل کو عذاب کی صورت اختیار کی اور اس بادل نے تمام لوگوں کو اٹھا کر آسمان تک لے کر گیا اور وہاں سے زمین پر پٹخ دیا۔ تو اہل مکہ کو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ان کو ڈرایا گیا ہے کہ تم قوم عاد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، کہ جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے وہ ہلاک کر دیا۔ تو اہل مکہ تم تو ان قوم عاد کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو، تو لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، جب وہ پہلی دفعہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے پیدا کیا، ابھی تو دوبارہ پیدا کرنے پر تو وہ بھی قادر ہے، اس پر کون سے اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض تو تب ہوتا کہ اگر تم پہلی دفعہ پیدا کرنے پر اعتراض کرتے کہ کون پیدا کرے گا ہمیں، جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، اب وجود میں تمہیں دوبارہ موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا ہے کہ آپ تمام آپ سے پہلے جتنے اولو العزم انبیاء گزرے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، قوموں نے نافرمانی کی، تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا انبیاء کو، لیکن انہوں نے صبر کیا، لہٰذا آپ بھی صبر کریں، انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے جس کو سورۃ القتال بھی اس کا دوسرا نام ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھیں کہ جبرائیل امین نے یہ بددعا دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین کہا تھا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور کوئی شخص درود نہ بھیجے تو اس پر بھی وہ اللہ کی وہ لعنت ہو اور وہ تباہ و برباد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آمین کہا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس سورہ قرآن پاک کے اندر 4 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے۔ پہلے سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وما محمد الا رسول، پھر سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی کے اندر وہ ختم نبوت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی ذکر ہے۔ پھر سورہ محمد میں ذکر ہوا کہ والذین آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اور اس کے بعد سورہ فتحہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو 4 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا اور باقی صورتوں میں آپ کی صفات کا ذکر ہے۔ سورہ قتال اس کو اس لیے وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اسلام کے عظیم فریضے جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ جاؤ اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ثابت قدمی اختیار کرو اور ان کی گردنیں مارو۔ اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، جب تم خوب ان کی پٹائی کر چکو، خوب ان کی گردنیں اڑاؤ، اس کے بعد جو قیدی بن جائیں تو ان کے ساتھ تمہاری مرضی ہے، اگر احسان کا معاملہ کرنا چاہتے ہو احسان کر کے چھوڑ دو، یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دو، یا قیدیوں کا تبادلہ کر لو۔
جیسے بھی جو ہے وہ مختلف صورتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے غلاموں کے جو ہے وہ حقوق کو بیان کیا ہے کہ غلاموں کے جو ہے نا ان کو غلاموں کے اتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں کہ ان کو مصارف زکوٰۃ میں سے بھی ایک عام مصرف ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا غلام ہے تو اس کو آقا اگر کہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو جو صاحب استطاعت ہیں، مخیر حضرات ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار ہیں، تو وہ ان کو جو ہے نا اس کا بدلے مکاتب جو ہے وہ ادا کر کے ایک غلام کو آزاد کر لیں، تو یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی حاصل کی کہ جنہوں نے اس آیت کو نازل ہونے کے بعد 30,000 غلام جو ہے خرید کر آزاد کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے اور ثابت قدمی اختیار کرو گے، استقامت اختیار کرو گے، تو اللہ رب العزت جو ہے تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تمہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ تو یہی جو ہے وہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں افغانستان کے اندر ایمان والوں نے، مسلمانوں نے جب اللہ رب العزت کے دین کی مدد کے لیے الہی کلمت اللہ کی خاطر جو ہے اسلام کی سربلندی اور اسلام کے دفاع کے لیے جو ہے وہ تن من دھن جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اللہ کے راستے میں ڈٹ گئے کفر کے سامنے، کفر اکیلا نہیں بلکہ 48 ممالک کی افواج جو ہے ان کے سامنے اپنی جدید تمام تر ٹیکنالوجی اور تمام تر وسائل جو ہے وہ ان کو لا کر اور فل انہوں نے زور لگایا کہ کسی طریقے سے جو ہے ہم ان کو ختم کر دیں، لیکن جب ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم پر عمل کرتے ہوئے افغان طالبان نے جب اللہ کے دین کی نصرت کے لیے جب کھڑے ہوئے استقامت کے ساتھ استقامت دکھائی اور ڈٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے ان کی مدد کی، وَيَثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ان کو استقامت عطا فرمائی اور ان کو فتح نصیب فرمائی۔ لہٰذا پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، ان کا درد جو ہے اپنا درد سمجھتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ڈٹ جانا چاہیے کفر کے سامنے، اور پورے مسلمان جو ہے امت مسلمہ کا آپس میں بھی جو ہے وہ اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، تاکہ کوئی کافر جو ہے مسلمان کو میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں الہی کلمت اللہ کی خاطر ڈٹنے کی اور استقامت عطا کرنے کی جو ہے اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت منافقین کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت قتال نازل ہوتی ہیں تو منافقین پر جو ہے مومنین کے جو ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور منافقین جو ہیں ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ وہ ایسے گھبرا جاتے ہیں۔ اور منافق جو ہوئے کہ ظاہراً جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں ڈٹنے کا حکم آتا ہے، لڑنے کا حکم آتا ہے، تو غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، موت طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، قتال نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی دفاع کے لیے نہیں کھڑے ہوگے، اللہ کے دین کی نصرت نہیں کرو گے، تو اللہ جو ہے تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تمہارے بدلے میں جو ہے ایک اور قوم لے کر آئے گا جو تمہاری جیسے نہیں ہوگی، وہ پھر ایسے ہی جو ہے نا اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ کی فرما برداری کرے گی جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، لہٰذا روگردانی نہ کرو اللہ کے احکامات کی، اور جب جہاد کا حکم آئے، قتال کا حکم آئے تو ڈٹ جاؤ اور استقامت اختیار کرو کہ زندگی بھی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ نے دینی ہے۔ جو رات جو ہے قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، پوری دنیا مل کر تمہیں مارنا چاہے کوئی نہیں مار سکتا، اور جو رات جو ہے وہ دنیا میں ہے، پوری دنیا کفر اور پوری کائنات کے ہر انسان مل کر جو ہے تمہیں قبر میں نہیں بھیج سکتا۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی ایسی آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ سورہ فتح، یہ سورہ مبارکہ جو ہے حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فتح جو ہے مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، اور ہم نے طواف کیا، عمرہ کیا، تو
ذوالقعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے روانہ ہوئے۔ رستے میں جو ہے آپ کو اطلاع ملی، بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ آپ کی روانگی کا مشرکین مکہ کو علم ہو چکا ہے اور وہ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر جو ہے حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور مشرکین مکہ کو اطلاع کریں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو جب وہ روانہ ہوئے تو افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان غنی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یہ خبر ملی، کسی نے افواہ پھیلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام سے عدم فرار کی بیعت لی اور موت پر جو ہے وہ بیعت لی، موت پر بیعت لی صحابہ کرام سے کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے اور شہید ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس عثمان کے خون کو معاف نہیں کریں گے۔ تو جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ رب العزت ان مومنین سے، ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی ہے، اور اللہ کا ہاتھ بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ بھی، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ بھی بیعت کرنے والوں سے راضی ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، پھر بعد میں جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف جو ہے نا پیغام بھیجا، ان مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، ان کی طرف سے سہیل بن عمر جو ہے مذاکرات کے لیے آئے، اور بیچ میں چند شرائط ایسی بھی تھی جو مسلمانوں کی بظاہر کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، لیکن یہ کہ چند صحابہ نے جو ہے نا وہ بات بھی کی کہ یہ مسلمان جو ہے حق پر ہونے کے باوجود جو ہے یہ ان شرائط کو کیوں مان رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی طرف سے اس میں بھی حکمت ہے، بہتری ہے۔ تو جس کا اظہار بعد میں ہو چکا کہ بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، یعنی سن 6 ہجری میں۔ تو 2 سال بعد سن 8 ہجری میں وہی 1400 کی تعداد بڑھ کر 10,000 تک پہنچی کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا صحابہ کرام کا۔ یعنی جب 10 سال امن کا معاہدہ ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ تو مشرکین آپس میں میل جول ہوا، تعلقات ہوئے، کاروبار لین دین کے معاملات ہوئے، اور ان مشرکین نے مسلمانوں کی سچائی کو دیکھا، امانت کو دیکھا، دیانتداری کو دیکھا، اور خلوص کو دیکھا، اخلاق دیکھے، آداب دیکھے، اور تمام چیزوں سے متاثر ہو کر تو جوگ در جوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر جو ہے 1400 صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ 10,000 میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو یہی مدد تھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے 3 جو ہے وہ ذکر کیے احکامات کے۔ دین اسلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی دعوت دیں اور دین اسلام تمام ادیان پر غلبہ حاصل کریں، اور آج یہی ہے کہ علمی اور برہانی جو ہے غلبہ اسلام کو تمام ادیان پر آج کے دور میں بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریف کی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام ہیں یہ آپس میں جو ہے رحم دل ہیں اور کفار پر جو ہے وہ سخت ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا، اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے مومنین سے۔ سورہ حجرات، حجرہ کی جمع ہے، گھر کو کہتے ہیں، کمرے کو کہتے ہیں، اور دیہاتی اور بدو لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے باہر سے آوازیں دیتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان کیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایسی آوازیں نہ دیا کرو، اونچی آوازوں سے نہ پکارا کرو، اور جیسے تم جو ہے وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر 5 مرتبہ مخاطب کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، 5 مرتبہ جو ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آوازوں سے جو ہے آپ کو نہ پکارو۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جو ہے وہ خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور یہ مومنین کے جو کوئی بھی دو گروہ جو ہے آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرنی چاہیے۔ مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور لا يسخر قوم من قوم، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ کسی کو جو ہے نا برے القابات سے نوازے اور کسی کا مذاق اڑائیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کسی کو حقیر سمجھ رہے ہو اور اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے اس کا مقام بہت اونچا ہو، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کا مقرب بن چکا ہو، اور تم اس کا مذاق اڑا کے جو ہے وہ اپنی گناہوں میں اضافہ کر رہے ہو۔ اور کسی پر عیب نہ لگاؤ، کسی کے بارے میں جو ہے برا گمان نہ کرو، کسی کو ذلیل و رسوا نہ کرو، کسی کو جو ہے برے القابات سے نہ پکارو اور بدگمانی نہ کرو کسی کے بارے میں، کسی کے عیوب کو تلاش نہ کرو، کسی کی کمزوریوں کو تلاش نہ کرو۔ تو بہت پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اخلاق اور آداب کا بیان فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیوب تلاش کرتا ہے، کمزوریاں تلاش کرتا ہے، کسی کے عیوب کی ٹو میں رہتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی سرکش ہو جاتی ہے، اپنے جو ہے وہ ماتحت لوگ جو ہے نا اس کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ غیبت کا اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ منع کیا کہ غیبت نہیں کرنی۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر ایسی مثال کہ اپنے بھائی کا، کسی اور مسلمان کا بھی نہیں، اپنے بھائی کا، اور پھر وہ زندہ بھائی کا نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایسا ہے جیسے کوئی انسان کو غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک کسی کی ذات، حسب، نسب، مال و دولت، دنیا کے عہدے اور اس چیز کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے، عزت دار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حقیقی ایمان کی مثال دی کہ حقیقی ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ نام کا مسلمان ہو اور اندر سے جو ہے نا اس کے اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، گناہوں پر جو ہے نا وہ جری ہو۔ تو حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو دل کا ایمان ہے، دل کے اندر جس کا ایمان کا نور بھر جاتا ہے تو وہ انسان اپنا تن من دھن جو ہے وہ اسلام پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی مال و دولت، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ بس اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، چاہے دنیا اوپر نیچے ہو جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، لیکن وہ اپنا تن من دھن جو ہے اسلام پر لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے وہ اسلام پر جو ہے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قاف کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کا جواب قسم ہے، جواب قسم محذوف ہے کہ جو یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے مختلف اقوام، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ اور آگے فرمایا کہ انسان کے جو دل میں وسوسے آتے ہیں، اللہ رب العزت کو ان وسوسوں کا بھی علم ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ جنا کہ میں اللہ کی ذات سے نعوذ باللہ جنا پوشیدہ ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہے، گناہوں میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو کہ اس کا ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا، اس کے اعمال نامے کھلیں گے اور پوری زندگی کا جو حساب کتاب اس کے سامنے آ جائے گا۔ پیدائش سے لے کر موت تک اس نے کیا کچھ کیا، ایک ایک عمل جو ہے اس کا جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا نامہ اعمال میں بالکل نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے بہت بڑے نافرمان ہم بندے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، پھر ٹوٹ جائے پھر کرو۔ اللہ رب العزت بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم نے توبہ کی پھر ٹوٹ گئی، پھر توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، تو بار بار توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے
ماقبل جو ہے ہر مختلف جگہوں کی طرح صبر کی تلقین کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، باقی نہ ماننا نہ ماننا جو ہے وہ ان کا اپنی مرضی ہے، اور ان کا انجام جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو ہے نا آخرت میں سب کو ان کے اعمال کے بقدر جو ہے وہ سزا جزا دے گا۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کر والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق کہ قیامت کا دن ضرور بے ضرور آئے گا۔ اور اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کو بیان کیا کہ مومنین کون لوگ ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان صفات پر منوعاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہونے کے باوجود جو ہے اس کے اوپر نظام زندگی اللہ نے بنا دیا ہے، راستے بنا دیے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، سمندر بنائے ہیں، باغات بنائے ہیں اور دریا بنا دیے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان جو ہے اپنی ذات پر غور کرنا شروع کر دے کہ میں کیسے پیدا ہوا، کس چیز سے مجھے اللہ نے پیدا کیا، میرے اندر جو اللہ نے مشینری فٹ کی ہے، رگیں ہیں، خون ہے، جگر ہے، دل ہے، خون کا نظام ہے، اور یہ گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، یہ بولنے والا انسان ہے، سننے والا انسان ہے، دیکھنے والا انسان ہے۔ تو اپنی ذات پر انسان جو ہے وہ غور و فکر شروع کر دے تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا اللہ کی معرفت کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ آسمانوں سے اللہ رب العزت بارش نازل کرتا ہے، پھر جو ہے نا وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، زمین جو ہے نا اپنی کھیتیاں جو ہے فصلیں اگاتی ہے، اس کو انسان جو ہے استعمال کرتا ہے۔ تو رزق کی جو ہے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے فرشتے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اپنے مہمان سمجھ کے ان کے لیے بچھڑا جو ہے نا انہوں نے ذبح کیا، کھانا تیار کیا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اس قوم پر جو ہے وہ قوم لوط پر جو ہے پتھر برسانے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے عذاب نازل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہ قیامت رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لیا ہے، ساری مخلوق کا جو رزق ہے اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو یہ قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں، واقعات ہیں، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہیں کہ انسان ان میں غور و فکر کرے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی جو ہے نا وہ فرما برداری کرے، جو قصے بیان کیے ہیں ان سے عبرت حاصل کرے، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کے لیے کر دیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ جب اللہ تمہارا ہو جائے تو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی، کسی بندے کی، کسی عہدے کی، کسی جو ہے نا مفاد کی، کسی قسم کی جو ہے نا کوئی کسی وہ ضرورت نہیں ہے کہ جب اللہ تمہارا ہو گیا تو سمجھو سب کچھ تمہیں مل گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔